بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو مائی چینل. تو یہ آگے ہماری اسلامک اسٹڈیز ISL 202 کی اسائنمنٹ نمبر 1 اسپرنگ 2022 فال 22 ہے. یہاں پر مسنگ کے کچھ انہوں نے یہاں پر غلطی کر دی, اسپرنگ لکھ دیا ہے. ہمارا جو سیمسٹر ہے وہ فال چل رہا ہے. تو اس کی جو ڈیٹ ہے منڈے مطلب آج سے یہ اویلیبل ہو چکی ہے آپ کے پاس. وہ آپ ولمس میں جا کے اپنی LMS میں جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ جمعے کی ہے, فرائیڈے 25 نومبر. تو اس کو ڈیو ڈیٹ کے اندر مطلب کلوزنگ ڈیٹ سے پہلے سبمٹ کرا دیجیے گا. اس کی جو ٹوٹل مارکس ہیں وہ ہیں 20 ہیں. تو آگے بڑھنے سے آپ سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا, کائنڈلی پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ اپ کمنگ اسائنمنٹس وغیرہ میں بھی آپ کی ہیلپ ہوتی رہے. تو آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے ایک بار اس کو ضرور ریڈ آؤٹ کر لینا ہے. اور کائنڈلی اینڈ تک ویڈیو کو دیکھیے گا تاکہ آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں. تو سمپلی یہاں پر لرننگ آبجیکٹیو دیا ہے کہ اس سے آپ کو کیا سیکھنے کو ملے گا. ہم آگے بڑھتے ہیں, اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں. یہاں ہمارا اسائنمنٹ کا کویشچن ہے. کویشچن میں پڑھ لیتے ہیں, ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ ہم سے کیا پوچھا گیا ہے. کہہ رہے سنسیئرٹی از دا اسپرٹ آف ورشپ اینڈ ایکشنز. تو کہہ رہے جو یہاں پر نیچے انہوں نے باقاعدہ اردو میں مینشن کیا ہے, آپ چاہیں تو اردو میں ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور اچھا بہت سارے اسٹوڈنٹ کا سوال اس میں آتا ہے. آپ تو فی الحال نیو اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو بھی پہلے گائیڈ کر دیتا ہوں میں کہ اسلامیات کے جو آپ کا سوال کے جواب آپ نے دینے وہ اردو میں دینے ہیں, انگلش میں دینے ہیں. پیپر میں بھی آپ کو یہی سیم ہوتا ہے کہ انگلش میں لکھیں یا اردو میں لکھیں. دیکھیں اب اس میں یہاں پر آپ کو انہوں نے دونوں میں مینشن کیا. جو آپ کو سوال اردو میں لکھا ہے, انگلش میں لکھا وہ اردو میں نیچے مینشن کر دیا. اب یہ آپ کے اوپر ہے. آپ کو اگر ان پیج اچھی طریقے سے چلانا آتا ہے جس میں آپ اردو ٹائپ کرتے ہیں, ورڈ میں آپ انگلش ٹائپ کرتے ہیں, ان پیج میں آپ اردو. اگر آپ کو ٹائپ کرنا اچھی طریقے سے آتا ہے, اگر آپ کو اچھی طریقے سے اردو ٹائپ کرنا آتی ہے تو آپ نے آنسر کو اردو میں لکھ کے مینشن کر سکتے ہیں. وہاں پر بھی اگر پیپر میں آپ جائیں گے وہاں پر آپ یعنی کہ سیم سافٹ ویئر آپ اپنے پاس اگر نہیں اویلیبل آپ ڈاؤن لوڈ کروا کے سیم آپ آنسر اردو میں لکھ سکتے ہیں. یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن ابھی تک کسی اسٹوڈنٹ نے کیا نہیں ہے, وہاں پر کیا پتا ایشو نہ ہو ایگزام دیتے وقت. لیکن آپ انگلش کریں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ انگلش میں ہی کریں تو زیادہ اچھا ہے. انگلش میں ویسے آپ کو ایزی بھی ہوگا. اردو میں اپنے سافٹ ویئر میں جانا, کاپی پیسٹ کرنا, تھوڑا پروسیس بھی لمبا ہو جاتا ہے. اور آگے بھی اگر نقطے وغیرہ یعنی کہ لفظ وغیرہ اردو میں لکھنے میں تھوڑا بہت ڈیفیکلٹ بھی ہوتا ہے. تو ابھی سوال کو سمجھ لیں. سوال ہم سے ہمارے سے کیا پوچھا ہے, کہہ رہے کہ اخلاص جو ہے ایک اچھی عبادت ہے, درجہ حاصل ہوتا ہے. اعمال میں روح کا درجہ حاصل ہوتا ہے. اللہ المیٹی ایکسیپٹ اونلی دوز ایکشنز دیٹ آر بیسڈ آن سنسیئرٹی. مطلب اللہ تعالیٰ انسان کے ان ایکشن ان اخلاص کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جو بہت ہی اخلاص کے ساتھ ہوں. ان عبادات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ ہوں. ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کریکٹرسٹک آف دا بلیور ڈسکرائب بائی اللہ آلمائٹی ان دا ہولی قرآن از دیٹ. کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی خاص جو کریکٹرسٹک ہے بلیور یقین رکھنے والوں کا, اللہ تعالیٰ نے اللہ آلمائٹی نے ہولی قرآن میں جو بتایا وہ ہے کہ دیئر ایکٹس آف ورشپ اینڈ ڈیڈس آر اونلی فار دا پلیجر آف اللہ. یعنی ان کے جو ورشپ اور ان کی جو عبادات ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اور اب اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کے عبادت کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. نیچے انہوں نے ایک آیت دی کہ ہولی قرآن مطلب قرآن پاک میں مینشن کیا ہے, وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. جس کا مطلب بنتے ہیں اینڈ دے ہیو بین کمانڈیڈ نو مور دین دس. مطلب اللہ تعالیٰ نے بولا ہے, فرمایا ہے یا حکم دیا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا. ٹو ورشپ اللہ مطلب میری عبادت کرو, آفرنگ ہم سنسیئر ڈیووشن مطلب بالکل ایمانداری کے ساتھ. اب یہ ہمارا ایک اسائنمنٹ کا بتا دیا گیا, ویلیو بتائی گئی کہ یہاں پر اخلاص کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کے لیے کہا گیا ہے. قرآن پاک کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی یہاں پر دے دیا ہے, آیت بھی ایک مینشن کر دی ہے. اب نیچے جو ہمارا مین کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ ان ویو آف دا ابو مینشن اسٹیٹمنٹ کے اوپر آپ کو ایک پورا اسٹیٹمنٹ دیا ہے. اس کے مطابق آپ دیکھیں, اس کو اپنے منظر رکھیں, اپنے دماغ مائنڈ میں اس کو بٹھائیں اور اس کے مطابق آپ دیکھیں یو ہیو ٹو ڈسکرائب 5 ways/sources by which we can develop sincerity in our worship and action. پھر آپ نے کوئی 5 طریقے یا سورسز بتانے جن کے تھرو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جو عبادات ہے اور ایکشن آپ کے کام ہو رہے ہیں ان پہ آپ سنسیئر رہ سکیں. مطلب کس طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سنسیئر مطلب ایماندار رہ سکتے ہیں. تو آپ نے 5 یا طریقے بتانے ہیں. نیچے آپ کو اردو میں تمام چیزیں مینشن بھی کی ہیں, آپ اس کو ریڈ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. اردو میں آپ کرنا چاہتے ہیں, یہ جو کویشچن ہمارے یہاں اردو میں دیکھیں میں مینشن کیا ہے
کہ آپ کو 5 ایسے طریقے ذرائع بتانے ہیں جن میں آپ اپنی عبادت اور اعمال میں اخلاص پیدا کر سکیں، مطلب سنسیئرٹی پیدا کر سکیں۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد نیچے ہمارے پاس انسٹرکشن دیے، کائنڈلی انسٹرکشن کو ایک بار ضروری ڈاؤٹ ضرور کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ انسٹرکشن کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو آپ کے اسائنمنٹ کریکٹ بھی ہوگی تو آپ کے مارکس ڈیٹیکٹ کر لی جائیں گے۔ تو اس میں دیکھ لیتے ہیں ہم سے کیا ہوتا گیا، انسٹرکشن میں ہم سے کیا پوچھا گیا، کیا مطلب کیا انسٹرکشن میں دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے لرننگ آؤٹ کم پر میں بتایا گیا ہے کہ اس اسائنمنٹ سے آپ کو کیا چیز کے بارے میں علم ہوگا۔ امپورٹنٹ انسٹرکشن جو ہے کہ آپ نے آنسر شوڈ بی ان فارم آف ہیڈنگ اینڈ شارٹ ایکسپلینیشن شوڈ ناٹ بی مور دین 4 لائن۔ کہہ رہے ٹو دا پوائنٹ آپ نے مطلب ان کے پورا ایکسپلین کرنا نہیں بڑھ جانا ہے، ٹو دا پوائنٹ آپ نے جواب دینا ہے، اور ہیڈنگ کی صورت میں مطلب 5 پوائنٹ پوچھے آپ نے 5 پوائنٹ ہیڈنگ کی صورت میں مینشن کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں نیچے کہہ رہے ہیں جسٹ 5 پوائنٹس، مطلب 5 پوائنٹ سے لکھنے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لکھنے ہیں۔ میکسیمم آسا لمٹ ان 2 پیجز مور دین اٹ ول ناٹ بی کنسیڈر۔ کہہ رہے زیادہ سے زیادہ آپ کو جو ہوتا ہے کہ لمٹ ہوتی ہے نا کہ آپ تھوڑا لمبا بھی کرنا چاہیں، زیادہ سے زیادہ آپ کو جو ہے 2 پیجز کے اندر آ جانا چاہیے۔ ویسے ایک پیج کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا، 1.5 پیج کے اندر ہی ہو جائے گا، مطلب زیادہ لینتھی آپ نے اس کو کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ اس کا مارکس کا طریقہ بتایا، کس طریقے سے مارکس آپ کو ہم ڈیوائڈ کریں گے تاکہ اسٹوڈنٹ کو مسئلہ نہ ہو کہ آپ ہیڈنگ دیکھیں، یہاں دیکھیں باقاعدہ مینشن کیا لوگ ہیڈنگ اگر آپ نہیں ڈالیں گے آپ اپنے 1.5 مارکس ڈیٹیکٹ کر لیں گے۔ کہہ رہے آپ کو ہر پوائنٹ کے 4 مارکس ملیں گے، ٹوٹل 20 مارکس کا ہے، 5 ہے، اور اس میں جو مارکس ڈیوائڈ کریں گے مطلب ایک آپ کے 1.5 نمبر ہو گئے ہیڈنگ کے ہو گئے، اور ایکسپلینیشن کے 2.5 ہو گئے، مطلب ہر پوائنٹ کے آپ کو 4 مارکس بن رہے ہیں۔ مطلب آپ اس میں تھوڑی سی اگر دیکھیں 2 پوائنٹ کی ہیڈنگ میں کہیں پر آپ نے نہیں دی تو آپ کے 1.5 مارکس وہیں سے کٹ جائیں گے۔ یہ ڈیٹیل اس لیے نہیں یہاں پہ مینشن کیا۔ اس کے بعد آگے امپورٹنٹ سیکشن دیا کہ آپ ٹائم پہ اپنی کمی کے بجلی کا ایشو وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، اس ایشو سے بچنے کے لیے ٹائم پہ کر دیں، اور اپنی سبمٹ کرتے ایک بار چیک آؤٹ کر لیجیے گا۔ یہ تمام انسٹرکشن یہاں پر دی ہیں، اور ٹائم پہ آپ نے سبمٹ کرنا ہے۔ اور سب سے ایک بہت ہی اہم یہاں پر دی ہوئی ہے انفارمیشن، کہہ رہے کہ آپ نے اپنا جو فون اسٹائل رکھنا ہے وہ ٹائمز میں کامن رکھنا ہے، اور فون کا سائز رکھنا ہے وہ 12 میں دینا ہے۔ کوئی کلر آپ نے یعنی کہ دیکھیں فون کلر اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں، چینج کرنا چاہتے ہیں، چینج کرنا چاہتے ہیں تو بلو رکھ سکتے ہیں، بلیک یا بلو، اور کوئی کلر آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ چاہیں بلو کلر کی ہیڈنگ آپ کر لیں، اس طریقے سے آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ دوسرا آپ نے اپنا سائز رکھنا ہے فونٹ کا 12 رکھنا ہے، اور اس کا اسٹائل رکھنا ہے ٹائمز نیوز رومن۔ کائنڈلی ان انسٹرکشن کو ضرور دیکھیے گا، یہ اگر آپ مسٹیک ان میں کر دیں گے تو آپ کے مارکس ڈیٹیکٹ کر لیے جائیں گے۔ تو اب تک آپ کو یہاں پر سمجھ آئی ہوگی کہ آپ کو انسٹرکشن سمجھ آئی ہوگی۔ کوشچن ہمارا کیا تھا، ہم نے 5 پوائنٹ بنایا کس طریقے سے ہم اپنی سنسیئرٹی کو اللہ کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا وہ ہے ورشپ اور عبادت میں سنسیئر رہ سکتے ہیں، ڈیولپ اپنے سنسیئرٹی کو اور ایمانداری کو برقرار رکھنے کے لیے۔ سمپلی سولوشن کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو گائڈ کر دیتا ہوں، یہ آگے ہمارا سولوشن سمپلی یہاں پر میں نے مینشن کر دیا ہے کہ 5 ways / sources by which we can develop sincerity in our worship and action are as follow۔ کہ جو 5 ways اور طریقے یہ ہیں، سورسز ہیں جن کے تھرو ہم اپنی ڈیولپ کرتا ہے ایمانداری کو، سنسیئرٹی کو اپنی عبادات اور کاموں کے اندر، وہ ہمیں نیچے میں بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1 میں نے کیا لکھا ہے، میک دعا فار سنسیئرٹی فرام اللہ۔ سب سے پہلا جو طریقہ ہم نے کہا ہے اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کہ ہمیں سنسیئر رکھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے، ہم نے نیچے ایک مینشن کیا کیا ہے، اب ڈیٹیل نے مینشن کیا ٹو دا پوائنٹ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہنا تھا وہ ہم نے یہاں پر مینشن کر دیا ہے کہ رہے دا پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم وڈ آفن سے، مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ او اللہ آئی سیک ریفیوج ان ایسوسیٹنگ پارٹنرز ود یو نوئنگلی اینڈ آئی سیک یو فارگیونیس اف آئی ڈڈ سو ان نوئنگلی۔ کہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اور آپ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے کو مطلب کہ بالکل ایمان تر رکھیے گا، اور جو چیزیں میں نے اگر کی ہیں نوئنگلی جن کا مجھے علم ہے، یا ان چیزوں کا جن کو مجھے معاف کر دیا جو میرے کو پتہ نہیں تھا جن کاموں کے بارے میں، مجھے آئی سی کی اور فارگیونیس میں معافی مانگتا ہوں۔ ایف آئی ڈڈ سو انویئر، اگر میں نے کوئی کام کر دیا غلط نہ جانے میں یا غلطی سے، اس کے بارے میں یہ اللہ صاحب نے مانگنا ہے دعا سنسیئرٹی کے لیے کہ مجھے سنسیئرٹی دے۔ یہ فرسٹ پوائنٹ ہو گیا، ہم نے یہاں پہ ہیڈنگ مینشن کر دی ہے اور ہم نے یہاں پہ آگے بتا دیا، اسٹیٹمنٹ ایکسپلین کر دیا۔ اس کے بعد ہم سیکنڈ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں ہم یہاں پر، ہائڈ یور گڈ، مطلب اپنے اچھے کاموں کو چھپا کے رکھو، ان کا ڈھنڈورا نہیں پیٹنا ہے، اپنے جو آپ نے اچھے کام کیے، عبادات کی ہیں، ان کو اپنے تک ہی رکھو۔ یہاں پر دوبارہ پھر ہم نے مینشن کی کہ دا ہولی پروفیٹ محمد پیس اپون ہم سیڈ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مطلب مینشن کیا، انہوں نے بولا تھا اللہ ول شیڈ 7 types of on the day of judgment۔
اچھا यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, मैं इसको करेक्शन कर लेता हूँ. अल्लाह ताला मतलब अपनी शेड रखेंगे उसके ऊपर, मतलब क्या बोलेंगे उसके ऊपर, यानी क्या कहते हैं उसको उर्दू में कहेंगे, मतलब उसकी हेल्प का मतलब यानी कि कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने की कि आखिरत में अगर कोई बंदा अच्छे काम करे तो उनको डायरेक्ट पुलिस राह से गुजर जाएगा या उसको बिना हिसाब किताब के जन्नत में भेजेगा. तो उसके बारे में कह रहे हैं कि 7 लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने कहा है, और इससे 7 टाइप्स ऑफ पीपल ऑन द डे ऑफ जजमेंट, आखिरत के दिन. तो जिसमें से हमने यहाँ पे किया एक मैंने यहाँ पर मेंशन किया है टू द पॉइंट, जिसमें से एक हमने यहाँ पर मेंशन किया, कहा है हमने किया द पर्सन हु गिव्स charity and kept it so secretly to the extent that his left hand does not know the right hand gave. अब यहाँ पर मैं क्या कहा है, मेंशन किया कि अल्लाह ताला ने एक उस बंदे के बारे में बताया कि एक बंदा जो चैरिटी करता है, मतलब मैंने कि मिसाल के तौर पे चैरिटी करता है, किसी मांगने वाले को देता है, और वो अपनी इस इबादत को, अपने इस काम को, अच्छे काम को इस तरीके से करता है कि उसके उल्टे हाथ को भी पता नहीं चलता कि उसने सीधे हाथ से क्या दिया. मतलब आपकी नेकी इस तरीके से आपने उस हाथ से क्या काम किया, इस तरीके से आपने गुड डीड्स को अपने छुपा के रखना है सिंसियरिटी के लिए. तो नंबर 3 वन जो है वो है अवॉइड बोस्टफुलनेस, मतलब आपने गरूर नहीं करना है किसी चीज़ के ऊपर, अवॉइड बोस्टफुलनेस. अब इसे हमने कहा कि अल्लाह ताला ने कहा है, अल्लाह सुब्हानहू ताला सेड, अल्लाह इज सेड सो डू नॉट क्लेम योर सेल्फ टू बी प्योर, मतलब अपने आप को ये नहीं बताओ कि मैं बहुत पाक साफ हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, गरूर करूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, बड़ाइयाँ नहीं मारनी है, आपने गरूर नहीं करना है. ही इज़ मोस्ट नोइंग हु फियर्स हिम. अल कुरान, मतलब अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आयत में कहा है कि आपने जो अच्छाई काम चीज़ें वगैरह की हैं, या आपके पास आप प्योर हो या साफ सुथरे हो, आपका नेकियाँ हैं या आपने कोई अच्छे काम किए, उनके हमने बड़ाई नहीं मानना है, गरूर नहीं करना है. बेशक अल्लाह ताला को सब कुछ इस चीज़ का इल्म है. तो नीचे में कहा आस्क अल्लाह टू प्रिजर्व योर गुड डीड्स एंड नेवर टू बी प्राउड ऑफ योर राइटियस एक्शन. तो अल्लाह ताला जो उन चीज़ों आपने जो अच्छे काम किए, अल्लाह ताला उनको आपके लिए संभाल रहेगा, आखिरत में या दुनिया में आपको उसको इनाम देगा. तो आपने इन चीज़ों को प्राउड नहीं करना, आगे दूसरों के सामने गरूर नहीं करना है, ना उनके सामने उसको जाहिर करना है. ये हमारा 3rd पॉइंट है. उसके बाद हमारा 4th पॉइंट है, उसमें हमने क्या कहा है, इम्प्रूव योर प्राइवेट लाइफ, मतलब अपनी ज़िंदगी को प्राइवेट लिखो, अपनी जो निजी ज़िंदगी होती है आपकी, जो आप तक होती है, उसको इतना ना करो, इम्प्रूव रखो. नीचे हमने मेंशन किया कि इमाम अल गज़ाली ने कहा था कि द फर्स्ट स्टेज ऑफ सिंसियरिटी इज़, जो सिंसियरिटी, इखलास और ईमानदारी का सबसे पहला जो स्टेज है वो है कि आपकी जो प्राइवेट और पब्लिक स्टेट होनी चाहिए, जो लाइफ होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए. मतलब आप जो सामने हो, मतलब लोगों के सामने हो, वही आप अपने प्राइवेट में भी हो. यानी लोगों के सामने आपका रवैया अलग है, प्राइवेट में आपका अलग है. आप दोनों में सेम रहो और अपने रवैये को साफ सुथरा रखो. प्राइवेट में भी आपका रवैया ठीक ठाक होना चाहिए और पब्लिक में भी. नंबर 5 है वो है स्टे अवे फ्रॉम प्रेज. अब स्टे अवे फ्रॉम प्रेज इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, स्टे अवे फ्रॉम मतलब क्या हुआ कि आप अपनी तारीफ़ें, जो तारीफ़ें करते हैं ना, तारीफ़ मुदारो, तारीफ़ करो, ये करो फलाना, आप हर चीज़ में अपनी ना दिखाने के लिए मेरी तारीफ़ हो रही है, ये चीज़ वगैरह, इन चीज़ों से आपने दूर रहना है. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कुरान पाक के अंदर, अल्लाह ताला ने मेंशन किया है, एंड दे वर नॉट कमांडेड एक्सेप्ट दिस, मतलब इनको कमांडेड दे शुड वर्शिप अल्लाह बीइंग कंप्लीट सेंटेन इन द दीन. मतलब ये तारीफ़ों के लिए, मतलब कोई भी काम तारीफ़ के लिए नहीं करो कि मुझे तारीफ़ मिलेगी, मैं ये काम कर लूँगा, मुझे ये चीज़ मिलेगी. मतलब लालच एक आप आ जाते हैं, तारीफ़ के भूखे जैसे हो जाते हैं कि तारीफ़ मिलेगी तो ये काम होगा, ये चीज़ है. अल्लाह ताला ने कहा इस चीज़ों से आप दूर रहो, क्योंकि बेशक जब आप अल्लाह ताला की इबादत करोगे और अपने दीन से सिंसियर होगे, अल्लाह ताला को इनाम देने वाला है, अल्लाह ताला को तारीफ़ के तौर में चीज़ें पेश करेगा. तो सिंपली ये 5 पॉइंट हमारे हो गए सिंसियरिटी के, जो हमें पर बताया गया था, हमने आप मेंशन कर दिया. काइंडली उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, किस तरीके से आपने करना है, आपको समझ आ गई होगी. तो काइंडली हमने इसको एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना है, यहाँ पर आपको मैं हेडिंग दे दी है, आप इसकी सिंपली आपको और आयातें मिल जाएंगी और आपको इसके पास स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे, आपने इनको थोड़ा अपने वे में लिखना है. अगर एग्जैक्ट आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे, आप पिछले सेशन में भी एक बार हुआ था, स्टूडेंट ने यूट्यूब से, मेरे स्टूडेंट ने तो नहीं किया था, किसी और स्टूडेंट के यूट्यूब चैनल से कॉपी पेस्ट करके सबमिट करा दिया था. तो बाद में बाकायदा रिजल्ट जब आया तो वहाँ मेंशन था, यूट्यूब का लिंक भी था, वीडियो का लिंक भी मेंशन था, और वहाँ पर बाकायदा डिटेल्स दी थी, आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया, तो इसलिए आपको 0 मार्क्स मिलते हैं. तो काइंडली इस चीज़ से बचिएगा. और उम्मीद करता हूँ आप यहाँ पर का इस वीडियो से काफ़ी हेल्प होगी. आपसे रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए.
इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मिलते हैं आपकी हेल्प करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।